کئی چاند تھے سر آسماں۔ شمس الرحمن فاروقی کے ناول کا 21واں حصہ۔ شمس الدین احمد نے وزیر کی طرف اس طرح دیکھا کہ ان کی آنکھ وزیر کی گردن اور وادی شانہ پر تھی، جہاں سے بھاری انگیا کے نیچے کنٹھے اور باریک کرتی کی آڑ میں نرم گلابی سرسبز پربہار پہاڑیوں کا ارتفاع صاف جھلک رہا تھا۔ 2 بچوں کے پیدائش کے باوجود وزیر کا بدن ڈھیلا نہ ہوا تھا، کولہے اور سینہ البتہ اور بھاری ہو گئے تھے۔ وزیر نے اس وقت اپنے بدن کو کچھ اس طرح چرا لیا تھا کہ اپنی عمر سے بھی کم لگنے لگی تھی، اور اسی وجہ سے سینہ اور وادی شانہ کے خطوط کی ذرا سی بھی جھلک جان لیوا معلوم ہوتی تھی۔ اس نگاہ کے معنی وزیر کی نگاہ سے مخفی نہ تھے، اور نواب شمس الدین احمد کے جسم اور تشخص کے لیے وہ اپنے دل میں کشش بھی محسوس کرتی تھی، لیکن ابھی اسے بہت کچھ سوچنے سمجھنے کی ضرورت تھی۔ جذبات کی رو میں بے اختیار بہہ جانے کے دن اب نہ تھے۔ مارسٹن بلیک کے ساتھ زندگی گزارنے اور پھر اس کی اچانک ناوقت اور اذیتناک موت سے وزیر نے یہ سبق تو سیکھا ہی تھا کہ زندگی محض فیصلے لینے اور ان پر عمل کر ڈالنے سے عبارت نہیں۔ نہ فیصلہ لینا اس قدر آسان ہے جس قدر اسے مارسٹن بلیک کے ساتھ اپنا رشتہ حیات منعقد کرتے وقت معلوم ہو رہا تھا، اور نہ ان فیصلوں کا قوت سے فعل میں لانا قسام ازل کی کسی حکمت کی طرح پر تھا، جس طرح رات کے بعد صبح ہوتی ہے، اور نہ ہی ایسا تھا کہ قوت سے فعل میں آ کر ارادے اور فیصلے پھر ایک سیدھی راہ چلتے ہیں جس کے نشیب و فراز اور پیچ و خم کے بارے میں پہلے سے اطلاع نہ بھی ہو تو ان کے بارے میں قیاس اور اس قیاس کی روشنی میں پیش بندی ہی ممکن تھی۔ گلی کوچوں میں پھرتے ہوئے نیم فاقہ زدہ کتوں اور گھروں کی منڈیروں نیم اور پیپل کے درختوں پر گھنٹوں ساکت بیٹھے قوت لایموت کے منتظر پرندوں اور دانے کے لالچ میں زمین پر اترنے اور پھر کسی حقیقی یا خیالی خوف سے مرتعش ہو کر فوراً ہی اڑ جانے والی گوریوں، کبوتروں، فاختاؤں اور میناؤں کو شاید اپنی زندگی پر زیادہ اختیار اور اپنے حالات پر زیادہ قابو تھا۔ وزیر خود کو اس گمان میں مبتلا دیکھتی تھی کہ فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہے، لیکن یہ بھی جانتی تھی کہ یہ محض گمان ہی ہے۔ اسے معلوم تھا کہ کسی بھی فیصلے کے بارے میں تمام اطراف و عواقب پر پوری طرح غور کرنا اگر ممکن بھی ہوتا تو اس سے کچھ منفعت یقینی طور پر متصور نہ ہو سکتی تھی، لیکن یہاں تو تمام اطراف و عواقب پر غور کرنے کی مہلت بھی نہ تھی۔ نواب شمس الدین احمد کی آنکھوں میں ہوس تھی، لیکن دل میں شاید کچھ خلوص بھی تھا۔ اگر وہ نواب کو قبول نہ کرے تو پھر اس کے آگے راستہ ہی کیا تھا، اور کون سا تھا؟ کیا ولیم فریزر؟ اللہ میری توبہ! کیا میری راہیں اتنی مسدود ہیں؟ کیا میرے لیے زمین اتنی تنگ ہے؟ مگر مجھے 2 بچوں کی پرورش بھی کرنی، خود بھی زندگی کرنی ہے، آخر بھیک مانگ کر تو جی نہیں سکتی۔ کہاں کھو گئیں وزیر خانم؟ نواب کی آواز سن کر وہ چونک پڑی۔ اس وقت نواب کی نگاہوں میں اس کے لیے اختلاط جسمانی کے اشتیاق سے زیادہ کچھ اور ہی طرح کی روشنی تھی، جسے وہ اگر چاہتی تو لگاؤ سے تعبیر کر سکتی تھی۔ جی کچھ نہیں، بس آپ ہی کو ڈھونڈ رہی تھی۔ اے لو بیوی کی باتیں، ہم تو یہاں موجود ہیں بھائی واللہ۔ جی میں آپ کو سفر حیات کی کئی منزلیں آگے جا کر ڈھونڈ رہی تھی کہ وہاں اس بے نشاں کا کچھ نشان ہے کہ نہیں۔ نواب ایک دم کو چپ ہو گئے۔ ان کی آنکھوں میں جو اشتیاق جھلک رہا تھا وہ کچھ مدھم پڑ گیا، گویا کسی گہری سوچ میں چلے گئے ہوں۔ پھر انہوں نے سر جھکا کر کہا، وزیر خانم، عمر رواں کسی کے بس میں نہیں، کیا جانے میری منزلیں تمہاری منزلوں کے پہلے ہی اختتام کو پہنچ جائیں۔ لونڈی کے ماں باپ آپ پر قربان سرکار، ایسی باتیں منہ سے نہ نکالیں۔ ہمارے تمہارے چپ رہے سے ہونی انہونی میں نہیں متبدل ہو سکتی، نواب نے مسکرا کر کہا۔ اسی لیے میں آگے کے سفر اور آئندہ کی منزلوں کا بس دھندلا سا ہی نشان آج کے قیام میں دیکھتا ہوں۔ آج پر کل کو قیاس نہیں کرتا، لیکن آج کی مسرتوں کو بیضے طاؤس جانتا ہوں
کہ ان میں جگمگاتے ہوئے رنگوں اور دور دور تک اپنی جھنکار پہنچانے والے طیور بو قلموں کے امکانات خفتہ ہیں۔ ہوگا وہی جو ہونا ہے، لیکن کہیں کسی وقت کسی جگہ کسی شے پر کچھ اعتبار بھی چاہیے، ورنہ کشتی حیات دم کے دم میں طوفانی ہو جائے گی۔ سرکار کا ارشاد ہے کہ انسان روز کے روز جیے، ہر رات کو زندگی کی آخری رات اور ہر صبح کو زندگی کی پہلی صبح قیاس کرے۔ نہیں بھائی واللہ، ایسا نہیں، لیکن سینے کو آرزو سے آباد رکھو اور ہر آج کو کچھ اور بھی خوب تر کل کی تمہید جانو۔ سرکار والا تبار کے پاس ریاست ہے، حکومت ہے، دولت ہے، اس سب سے بڑھ کر خاندانی نجابت ہے اور ذاتی وجاہت ہے۔ بندگان عالی اپنی بساط زیست پر جو بھی مہرہ رکھیں وہ بڑھ کر فرضی بن سکتا ہے، لیکن میں اس پاس شکستہ واماندہ حال پیادے سے زیادہ کچھ نہیں جسے وقت کا راہوار اپنے قدموں تلے روندنے کو بے قرار ہے۔ ہر پیادہ فرضی بن سکتا ہے اور ہر فرضی کے پاؤں قلم کر کے اس کے سینے میں خنجر خاک بھونکنے کے لیے ایک پیادہ کافی ہے۔ کارکنان قضاء و قدر اپنی قوت کے اظہار کے لیے کسی کے محتاج نہیں۔ وزیر نے سر اٹھایا تو نواب نے دیکھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو ہے، جنہیں پھوٹ بہنے سے روکنے کی کوشش میں اس کا چہرہ سرخ ہو رہا ہے۔ ارے یہ کیا بھائی واللہ، ہم نے کیا ایسی بات کہہ دی جو خاطر نازک پہ گراں گزری؟ نواب نے اپنی جگہ سے ذرا آگے بڑھ کر اپنے رومال سے وزیر کے آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، سرکار کی ہمت افزائیاں اپنی جگہ، لیکن مجھ میں قوت بازو بہت کم ہے اور اس مٹی کی ٹوکری کا بوجھ دم بدم بھاری ہوا جاتا ہے۔ حضور کی غریب نوازیوں سے طالب عفو ہوں۔ اب اس کی سسکیاں پھوٹ پڑیں، جنہیں ضبط کر کے وہ اٹک اٹک کر بولی، سرکار کے ابر کرم کی گہر پاشیوں نے مجھے سید خواجہ میر صاحب کی باتیں یاد دلا دیں۔ پھر اس نے نہایت دل نشی گلو گرفتہ لہجے میں درد کے شعر پڑھے۔ معلوم نہیں آنکھیں یہ کیوں پھوٹ بہی ہیں، رونے کی طرف کس لیے یوں ٹوٹ بہی ہیں، کشتی کی طرح آنکھیں میری اشک میں یارو، جس تارے نگہ سے بندھی تھیں پھوٹ بہی ہیں۔ پھر یہ شعر پڑھتے وقت اس کے منہ پر اور منہ ہی نہیں آنکھوں پر بھی آنسوؤں کے ساتھ شمع تبسم کی ہلکی سی تجلی دوڑ گئی۔ سرسبز یہ کس جلوے سے ہوئی آنکھیں جو اتنا دریا کی طرح کھیت میرا لوٹ بہی ہیں۔ نواب جو ہر شعر پہ کچھ سر جھکائے اور کچھ نگاہیں اٹھائے واللہ سبحان اللہ واہ واہ کہہ رہے تھے، اس آخری شعر پہ کچھ بے اختیار ہو کر انہوں نے وزیر کو اپنی طرف کھینچ کر اس کا سر اپنے سینے سے لگا لیا اور اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہاری قوت بازو بن سکتا ہوں۔ جن آنسوؤں نے تمہارا خرمن صبر لوٹا ہے اور سیل بے اما کی طرح تمہاری ہستی پر چھا گئے ہیں، میں ان کے سامنے بند کی طرح سینہ سپر ہو جاؤں گا۔ آج کی رات کے بعد یہ آنسو تمہاری آنکھوں میں نہیں، تمہارے دشمنوں کے خان و مان کو برباد کریں گے۔ آپ کی پرورش ہے، آپ کا سینہ اللہ نے حویلی کی فصیل جیسا فراخ اور فلک بوس بنایا ہے۔ وزیر نے سر اٹھا کر آنسو خشک کرتے ہوئے کہا، نواب چاہتے تھے کہ اس کا منہ اپنے ہاتھوں میں لے کر ایک بوسہ لے لیں، لیکن وزیر ان کی گرفت سے نکل کر کھڑی ہو گئی اور اپنے دل کے تلاطم پر قابو پا کر بولی، حضور سانجھ پھولے مدت ہو گئی، آپ خاصہ کس وقت تناول فرمائیں گے؟ امر ہو تو انتظام کیا جائے، یا وقت کی مناسبت سے کچھ غزل یا خیال سنوایا جائے، اگر مزاج عالی اس طرف ملتفت ہو۔ اس کا دوپٹہ لہرا کر سر و سینہ سے ڈھلک آیا تھا، لیکن بظاہر اسے اس کی پرواہ نہ تھی۔ بھائی واللہ یہ اچھی بات ہوئی، غزل کا دل چاہ رہا ہے، لیکن آپ تو گائیں گی نہیں۔ اس جملے میں یہ رمز بھی پوشیدہ تھی کہ نواب نے وزیر کے بارے میں معلومات کر لی تھیں اور انہیں معلوم ہے کہ وہ رقص و سرود کا کام نہیں کرتی۔ جی نہیں، لیکن میں نے انتظام کر لیا تھا، اس خیال سے کہ شاید بندگان عالی کا دل چاہ جائے۔ نئی گانے والی ہیں، ابھی ابھی جالندھر سے دہلی میں وارد ہوئی ہیں۔ خوب، بہت خوب، تو پھر دیر کاہے کی بھائی واللہ۔
جی ابھی حاضر ہوتی ہیں، وزیر نے یہ کہہ کر مورچھل ہلانے والی خواص کو اشارہ کیا۔ آن کی آن میں ساز اور سازندے موجود ہوئے اور 3 سلام کر کے اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ گئے۔ سب سے آخر میں نسیم جالندھری آئیں۔ دوہرا بدن، شباب ڈھل چکا تھا، لیکن چال ڈھال نشست و برخاست میں سہج سبھاؤ تھا، گویا اسم با مسمہ تھیں۔ انہوں نے 7 سلام کیے، پھر آگے بڑھ کر نواب کے داہنے ہاتھ کو بوسہ دیا اور کہا، کیا سناؤں؟ جناب عالی کی مرضی کیا ہے؟ فارسی کا کچھ عارفانہ کلام یا ریختہ کی کوئی غزل؟ دہلی کے ریختہ گویوں نے ایران و دکن تک اپنا نام روشن کیا ہے، ہمیں تو کچھ ریختہ ہی سننا منظور ہے۔ جی بہت خوب، جو مزاج عالی آئے، حضرت میر حسن دہلوی علی اللہ مقامہ کی غزل پیش کرتی ہوں۔ وزیر کا دل دھڑک رہا تھا کہ نسیم جالندھری کہیں مرزا نوشہ کی غزل نہ چھیڑ دیں، حالانکہ وہ انہیں پہلے ہی متنبہ کر چکی تھی، لیکن ان گانے والیوں کا کیا بھروسہ؟ اب اس کی جان میں جان آئی۔ نسیم جالندھری نے طاؤس پر سر ملائے، مردنگ نواز کی طرف دیکھا اور راگ چارو کیشی میں غزل شروع کی۔ نظروں میں اس نے مجھ سے اشارات آج کی، کیا تھا یہ خواب کچھ نہ کھلی بات آج کی۔ میں نے تو بھر نظر تجھے دیکھا نہیں ابھی، رکھیو حساب میں نہ ملاقات آج کی۔ جی میں یہی تھا میرے کہ دورے شراب ہو، میں سچ کہوں کہ تو نے کرامات آج کی۔ یہ گفتگو کبھی بھی نہ آئی تھی درمیاں، جو کچھ کہ تو نے حرف و حکایات آج کی۔ لیکن مجھے تو پھر وہیں کل دیکھیو حسن، گر خیر و عافیت سے کٹی رات آج کی۔ نسیم جالندھری نے خوب بتا بتا کر بڑے شوق کے انداز میں غزل گائی، گویا غزل خود انہی کی ہو۔ یہ حسن اتفاق تھا یا حسن انتخاب کہ ہر شعر میں معنی کا کوئی نہ کوئی ڈھب آج کی صحبت کا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وزیر اس قدر بے خود ہوئی کہ خود بھی زانو پر دھیرے دھیرے تال دینے اور مغنیہ کی آواز میں آواز ملانے لگی۔ اس کی آواز میں اب بھی اللڑ لڑکیوں جیسی کھنک اور لچک تھی۔ اس شام کی کیفیت میں وزیر کی سریلی آواز نے ایک نئے سرور کا رنگ پیدا کر دیا۔ غزل ختم ہوئی تو نواب نے کمرے کے دروازے پر مؤدب کھڑے ہوئے اپنے چوبدار کو خفیف سا اشارہ کیا۔ چوبدار نے فوراً روپیوں کے 2 توڑے کمر سے کھول کر وزیر کی خدمت میں پیش کیے۔ وزیر نے انہیں نسیم جالندھری کے سامنے رکھ دیا۔ نسیم جالندھری نے سروقد کھڑی ہو کر نواب کو 7 سلام کیے اور ان کے دولت و اقبال کو دعا دیتی ہوئی رخصت ہوئیں۔ وزیر نے دوبارہ کھانے کو پوچھا اور اس بار نواب کا اندیا پا کر اس نے دوسرے کمرے میں کھانا لگوایا۔ مارسٹن بلیک کے ساتھ رہ کر اس نے کئی باتیں سیکھی تھیں، جن میں ایک یہ تھی کہ کھانے کی جگہ کو دیوان خانے سے الگ ہونا چاہیے، لہٰذا کھانے کا انتظام اس نے الگ کمرے میں کیا، لیکن انگریزی وضع کے برخلاف وہ نواب کے ساتھ کھانے پر بیٹھی نہیں۔ اگرچہ نواب کی طرف سے کچھ ایسے قرائن تھے کہ وہ بھی کھانے میں وزیر کی شرکت چاہتے تھے، لیکن انہوں نے صراحت سے نہ کہا کہ شاید وزیر اسے پسند نہ کرے۔ ہندو مسلمان شرفا کی عورتیں ہمیشہ مردوں کے بعد اور ان سے الگ بلکہ چھپ کر کھانا کھاتی تھیں۔ کھانا سارا ہندوستانی تھا اور باہر سے پکوایا گیا تھا، صرف انگریزی کیک نئی غیر ملکی چیز تھی جو وزیر نے اپنے ہاتھ سے تیار کی تھی۔ کھانے کے دوران وزیر ان کے سامنے نہیں بلکہ دائیں طرف اور کچھ پیچھے کھڑی ہر چیز کا اہتمام کر رہی تھی اور نواب کو باصرار کھلا رہی تھی۔ خلاف توقع نواب نے بہت کم کھایا، لیکن یہ ظاہر تھا کہ کھانا ان کی پسند کا ہے، اور اگر وہ کم کھا رہے ہیں تو اس کی وجہ کچھ اور نہیں، صرف ان کی کم خوراکی ہے۔ کھانے کے دوران کھانے کی تعریف یا وزیر کی طرف سے کسی چیز کے کھانے پہ اصرار کے سوا کوئی بات چیت نہیں ہوئی کہ مشرقی آداب کے منافی تھی۔ کھانے کے بعد بھنڈے اور پان کا دور چلا۔ وزیر نے جے پوری قوام کے سونے کے ورق میں لپٹی ہوئی اور چاندی کی تیلیوں میں چھدی ہوئی گلوڑیاں بطور خاص تیار کروائی تھیں۔ نواب بات بات پر خوش ہوتے، خواصوں سے کوئی شگفتہ جملہ کہتے اور انہیں انعام دیتے۔ ایک اصیل جو ذرا شوق تھی بولی، سرکار نے خاصا بہت کم نوش جان فرمایا، لیکن باتیں کرتے نہیں تھکتے۔
یہ بات نہیں بھائی واللہ، ہم نے کھانے میں تعجیل کی، ہم آئے ترکستان سے ہوں لیکن اصلاً تو عرب ہیں، عرب بہت جلد جلد کھانا کھاتا ہے۔ بھائی واللہ وزیر خانم، آپ نے وہ شوربے والا واقعہ نہیں سنا ہے کیا؟ سرکار ہم ایران توران عرب مصر کیا جانے؟ وزیر نے بھی نواب کے انداز سے شہ پا کر ذرا بے تکلف ہو کر کہا، ہم جہان آباد کی گھر در والیاں، ہم تو بس یہیں کی بولیاں ہیں۔ جی بہت خوب، اسی لیے تو آپ کا طوطی ہر طرف بولتا ہے۔ اس پر اصیلیں مامائیں کھلکھلا کر لیکن ہلکی آواز میں ہنسیں۔ سرکار وہ شوربے والا واقعہ؟ جی تو ایسا ہوا کہ کسی عرب سے کسی ایرانی نے پوچھا، بھائی واللہ تمہارے یہاں ٹھنڈے شوربے کو کیا کہتے ہیں؟ نواب ایک پل کو ٹھہرے، ان کے چہرے پر خفیف سی شرارت بھری مسکراہٹ آئی۔ عرب نے جواب دیا، ہم لوگ شوربے کو ٹھنڈا ہی نہیں ہونے دیتے، فوراً پی جاتے ہیں۔ وزیر دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنسی۔ اس بار اصیلوں کی ہنسی زیادہ کھلی ہوئی تھی، سارا گھر ہنستا ہوا سا لگ رہا تھا۔ ان کے عملہ فیلا کے لوگ بھی کھانا کھا چکے تھے، لیکن نواب ابھی محفل کو تہ کرنے کی بجائے کچھ اور دیر تک قائم رکھنا چاہتے تھے۔ وزیر اب ان کے سامنے ہی ذرا دائیں جانب کو گھٹنے موڑ کر بیٹھی تھی، لیکن دونوں میں اب بھی وہی ایک 1.5 ہاتھ کا فاصل تھا۔ نواب بار بار وزیر کے منہ کی طرف دیکھتے جیسے کچھ کہنا چاہتے ہوں، لیکن کچھ سوچ کر رک جاتے ہوں۔ تمام تر انکسار کے باوجود وزیر کے چہرے پر عجب طرح کی گرمی تھی جسے تیج ہی سے تعبیر کر سکتے ہیں، اور نواب کو وزیر کی قربت میں یہ تیج بھی اتنا ہی صاف محسوس ہو رہا تھا جتنی روشن ہو کر اس کے جسم کی آنچ ان تک پہنچ رہی تھی۔ وزیر کے بدن کی گرمی اور اس کے منہ کی جوت دونوں نے مل کر نواب شمس الدین احمد کو کچھ ایسے خلفشار میں ڈال دیا تھا جس سے آج تک وہ کبھی دوچار نہ ہوئے تھے۔ عام حالات میں تو یہ ہوتا کہ وہ وزیر سے کہہ دیتے، یا اگر عمومی دستور پر مکمل طور پر عمل کیا جاتا تو اپنے داروغہ یا مشاطہ کی زبانی کہلا دیتے کہ کھانے کے بعد شباشی بھی یہی ہوگی۔ لیکن نواب کو یہ بات کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر غلط اور نامناسب لگی تھی۔ انہوں نے سوچا تھا کہ وہاں پہنچ کر کسی لطیف قرینے سے اپنے اندیے کا اظہار کر دیں گے، لیکن جیسے جیسے شام بھیگتی گئی وزیر کے چہرے پر تیج کی سی کیفیت بڑھتی گئی۔ اب یہ عالم تھا کہ شب گزاری کی نیت کا اعلان تو دور رہا، اب نواب کے جی میں آ رہی تھی کہ شب باشی کی اجازت مانگیں، لیکن یہ لفظ بھی ان کی زبان پر نہ آ رہے تھے، اور دیر تھی کہ ہوئی جا رہی تھی۔ بات کا فیصلہ کر لینا یا پھر رخصت کے پان لے کر محفل سے اٹھ جانا ضروری ہوتا جا رہا تھا۔ وزیر نے شاید نواب کی کشمکش کو بھانپ لیا تھا، لیکن وہ ایسا کوئی بھی اشارہ نہ دینا چاہتی تھی جس سے اس کی طرف سے ذرا بھی ابرام یا غرض مندی یا دلچسپی ہی ظاہر ہو۔ اول تو اسے اپنے دل کا حال پوری طرح سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ وہ خود سے کیا چاہتی ہے اور نواب سے کیا امید رکھتی ہے، لیکن یہ بات بھی تھی کہ اسے خوف تھا کہ اگر میں نے نواب کے سامنے خود کو کسی بھی طرح بے طاقت دکھایا تو وہ اسے بے حیائی یا اتاولے پن پر محمول کریں گے، پھر بات بگڑ بھی سکتی ہے۔ لیکن یہ سکوت بھی تو بے محل بلکہ اور بھی تصدی اور الجھیڑے کا باعث تھا۔ آخر دونوں ایک دوسرے کا منہ تکنے کے لیے تو وہاں نہیں بیٹھے تھے۔ سرکار کا جی چاہے تو خیال کی کوئی بندش سنواؤں یا قہوہ حاضر کروں؟ آخر کار وزیر نے مسکرا کر کہا، گویا ان دونوں کے بیچ میں کوئی پیچ یا باطنی رکن نہ تھی، عام سی شام تھی اور رسمی گفتگو کا ماحول تھا۔ نہیں وزیر خانم، مجھے اب رخصت لینا چاہیے۔ نواب نے وزیر کی طرف پھر ذرا غور سے دیکھا۔ ایک پل کے لیے دونوں کی آنکھیں ملیں۔ وزیر کی آنکھ پہلے جھکی، لیکن اس نے شدت سے محسوس کیا کہ نواب اس کی طرف سے کچھ پیش قدمی کے منتظر ہیں، چھوٹی ہی سہی، اور اگر اس نے نواب کی توقع نہ پوری کی تو آج کی شام انہوں نے جتنا فاصلہ طے کیا تھا اسے از سر طے کرنا ہوگا۔ اللہ، اب وہ مبارک و مسعود گھڑی کب آئے گی جب حضور کے قدموں کی خاک سے یہ قلب تاریک دوبارہ روشن ہوگا۔ وزیر کی مسکراہٹ میں اس وقت الہڑ دوشیزاؤں کے پہلے لگاؤ کی سی سادگی تھی، گویا وہ آئندہ کے نشیب و فراز پر ابھی کچھ مطلع نہ ہو۔
اس کی مسکراہٹ اس کی آنکھوں سے بے ساختہ طلوع ہو کر اس کے منہ تک چلی آئی تھی۔ اس کا سارا چہرہ کندن کی طرح دمک اٹھا تھا۔ نواب شمس الدین احمد کے جی میں آئی، کہہ دیں ہم یہاں سے جا ہی کہاں رہے ہیں جو دوبارہ آنے کا مذکور ہو، لیکن ظاہر تھا کہ اب اس کا وقت نکل چکا تھا، اگر کبھی تھا۔ نواب اپنی جگہ سے اٹھے، بڑھ کر انہوں نے وزیر کے رخساروں کو ہلکے سے چھوا اور دروازے کی طرف چلے۔ ان کے پیچھے کھڑی ہوئی اصیل جوتیاں پہنانا چاہتی تھی کہ وزیر نے جھپٹ کر جوتیاں خود لے لیں اور نواب کے قدموں کی طرف جھک گئی۔ نواب نے فوراً پاؤں پیچھے کر لیے اور بولے، نہیں وزیر خانم، یہ ہرگز نہ ہوگا، بھائی واللہ آپ مجھے شرمندہ نہ کریں۔ اتنی دیر میں اصیل نے دوڑ کر جوتیاں وزیر کے ہاتھ سے لے لیں اور اسی لمحے نواب کا بردار بھی ایک کشتی میں جامہ وار کا دوشالہ اور بنارسی کمخاب کا تھان اور کئی بدرے لے کر حاضر ہوا۔ نواب نے دوشالہ اپنے ہاتھ سے وزیر کو اڑھایا۔ ریشمی تھان اور روپیے کی تھیلیوں کے بارے میں وزیر کی طرف نیم مستفسرانہ نگاہ سے دیکھا۔ وزیر کی کنکھیوں کا اشارہ پا کر ایک ماما نے بردار کے ہاتھ سے کشتی لے کر سر پر رکھ لی اور اندر چلی گئی۔ وزیر نے شال کو سر و شانہ پر لپیٹ کر بکل سا نکال لیا، گویا نماز پڑھنے جا رہی ہو۔ قدردانی اور شکریہ کے اس انداز کی نزاکت نواب سے مخفی نہ تھی۔ وہ مسکرا کر کچھ کہنے ہی والے تھے کہ وزیر نے جھک کر سلام کیے اور بولی، بندگان عالی کی پرورش کے شوہرے سارے ملک میں ہیں، ہم تو جب تک جئیں گے سرکار کے گن گائیں گے، لیکن ہم تو کچھ اور پوچھ رہے تھے۔ آخری فقرے میں اس نے لگاؤ کے رنگ میں کچھ ناز کا بھی انداز شامل کر دیا تھا۔ نواب کی کمر میں ہیجان سا اٹھا، ان کے پاؤں میں خفیف سی لرزش بھی آئی۔ ان کے جی میں آئی وہیں فرش پر لیٹ جائیں، کہیں کہ بہت تھک گیا ہوں، چھوٹی بیگم ذرا کمر دبا دو۔ لیکن دونوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے یہ سب محالات میں تھا۔ انہوں نے کہا، جلد ہی انشاءاللہ جلد ہی ملنا ہوگا، کبھی آپ بھی ہماری ہجرہ نصیب دہلیز کو وصل بہاراں سے گلنار کریں تو کیا خوب ہو، بھائی واللہ۔ بندی آپ سے باہر کب ہے، آپ اصل بہار ہیں، میں تو وہ برگ خزاں فرسودہ ہوں جسے آپ نے اپنے مقدم سے دوبارہ زندہ کر دیا۔ ایسے مسیحا صفت مربی کا مطیع فرمان ہو جانا میرے بخت خفتہ کا بیدار ہو جانا ہے۔ شمس الدین احمد نے دیکھا کہ بکل کی آڑ میں وزیر کے منہ پر وہ صفائی اور پھبن تھی جو نئی دلہنوں کے بھی چہرے پر نہ ہوگی، اور اس کی آواز اس قدر شائستہ تھی، اس کے الفاظ اس قدر صفائی اور شستگی سے ادا ہو رہے تھے، گویا کوئی اعلیٰ مرتبت شاعر کلام سنا رہا ہو۔ بہت خوب، انشاءاللہ جلد ملنا ہوگا، لیکن جی چاہتا ہے کہ رخصت ہونے کے پہلے آپ کو مولانا عرفی کا ایک شعر سنائیے، ارشاد ہو۔ کنیز ہماتن گوش ہو کر سن رہی ہے۔ نواب ذرا رکے، گلا صاف کیا، گویا شعر سنانے میں کچھ تکلف ہو، پھر بولے، لیکن یہ شعر ایک خاص غرض سے سنا رہا ہوں۔ دور پار، بھلا آپ کو کوئی غرض کیوں ہو، لیکن شعر عطا فرمائیں۔ نواب نے شعر پڑھا، نازم بحسن و عشق کے از جام اتحاد، مستند و از میانہ حیا کم نمی شود۔ وزیر ابھی داد کا کوئی لفظ ادا نہ کر پائی تھی کہ نواب بول اٹھے، چھوٹی بیگم، جام اتحاد اور پئیں، خوب پئیں اور خوب پلائیں، مگر پردہ تو پردہ ہے، حیا کا ہی صحیح، یہ بھی ایک ادائے ناز ہے، ناز اٹھانے میں لطف ہے، لیکن خدا نہ کرے جو میں آپ سے ناز کروں، مجھ سے کتنی ہی آپ کی جوتیوں پر قربان ہوں، سرکار کے مہر کرم کی تابانی نے میری آنکھیں خیرہ کر دی ہیں، اور کوئی بات نہیں، حیا اگر پردہ ہے تو کوئی اس کا پردہ کشا بھی ہے۔ نواب شمس الدین احمد نے سمجھ لیا تھا کہ میری بات کو جہاں پہنچنا تھا وہاں پہنچ گئی ہے۔ انہوں نے خندہ روئی سے کہا، بہت خوب، اب اجازت مرحمت ہو، آپ سے مل کر ہمارا جی خوش ہوا۔ نواب کو جوتیاں پہنائی گئیں۔ ایک عمر رسیدہ خادمہ نے آ کر ان کی بلائیں لی، دعا پڑھ کر دم کی۔ وزیر نے لمبی ڈنٹھل کے سرخ گلاب کی ایک بڑی سی کلی ہاتھوں کا گلدان بنا کر نواب کو پیش کی۔ نواب نے وزیر کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے، انگلیوں کو الگ الگ بوسہ دیا اور کہا، جائے بوسہ است سر انگشت ہنا بستہ تو، غنچہ گل شد کے گل از دست و
تو چیدن دارد۔ اس تحفے نے اور اس کے حسن نے ہم سے کچھ کہا ہے۔ ہمارا دل ہمارا سینہ خالی کر کے کہیں چلا گیا ہے۔ یہ تحفہ کہتا ہے کہ دل اگر واپس بھی آ جائے تو دروازہ نہ کھولنا، کہہ دینا گھر میں کوئی نہیں۔ وزیر کی آنکھ میں اچانک آنسو چھلک آئے۔ اس نے سسکی ضبط کر کے کہا، سرکار کا دل جہاں بھی ہے سرکار ہی کا ہے، اور جس دیس میں ہے وہ بھی سرکار کی قلمرو میں ہے۔ اب سدھاریے، جس طرح پیٹھ دکھاتے ہیں منہ بھی دکھائیے گا۔ نواب نے آہستہ آہستہ اپنی انگلیوں سے وزیر کی آنکھیں پوچھیں، دل پر ہاتھ رکھ کر ذرا جھکے، سلام کیا، وزیر کے سر پر ہلکے سے ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولے، ٹھیک ہے، کلو امرم مرہونم باوقاتہا، اور ڈیوری سے تیز تیز نکل گئے۔ باب نواب یوسف علی خان۔ وزیر نے باہر سے بلوائے ہوئے نوکر چاکر کو انعام دے کر رخصت کیا۔ اپنی ماما سے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے، تم لوگ کھانا کھا لو۔ پھر وہ سر جھکائے ہوئے اپنے گھر میں جا کر کچھ اوڑھے بغیر پلنگ پر لیٹ گئی۔ اس کے بدن پر لرزہ تھا، لیکن سردی کی وجہ سے نہیں۔ وہ چپ چاپ پڑی رہی، پھر اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ دیر تک روتی رہی، پھر سسکیاں بھرتے بھرتے سو گئی۔ بہت رات جا چکی تھی جب کپ کپی لگ کر اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کا بدن برف ہو رہا تھا۔ اس نے یوں ہی ہلکا لحاف کھینچ کر اپنے بدن پر ڈال لیا اور خالی آنکھوں سے چھت کو تکنے لگی۔ اس کی نیند اڑ چکی تھی۔ گزشتہ شام کی باتیں، نواب شمس الدین احمد کا خوبصورت وجیح تشخص، ان کا نستعلیق لب و لہجہ، ان کا مہذب انداز، یہ سب اس کے دل میں بار بار تمنا کی کسک پیدا کرتے تھے۔ لیکن اس کی آنکھوں کے سامنے وہ شب و روز تھے جو اس نے مارسٹن بلیک کے ساتھ گزارے تھے۔ بلاک صاحب کا خیال آتے ہی اس کے دل میں ان کی ناوقت اور بے کسی کی موت پر رنج تو عمدہ ہی آتا تھا، لیکن اس رنج سے بڑھ کر آرزو اور کامرانی کی گرمیاں اور اس کی فرنگی ہندی محبت کے لہریے اس کے بدن میں سنسنی کی طرح دوڑنے لگتے تھے، جیسے کوئی تالاب میں کنکر پھینک دے اور اس کے لہری دائرے دور دور تک پھیلتے جائیں، جیسے کوئی اندیکھی قوت انہیں آگے بڑھائے لیے جا رہی ہو۔ بلاک صاحب جیسا چاہنے والا، اس کے جوش و خروش، وزیر کے لیے اس کی امنگیں، وزیر کے جسم کے اسرار سے اس کی آگاہی، جیسے اس کی عقل حیوانی، اس کی اصلی سدھ کسی پراسرار طریقے سے وزیر کے جسم و جاں میں، اس کے ریشے ریشے میں سما گئی ہو، ویسا اب کہاں سے مل سکے گا، کس کو مل سکے گا؟ مہرولی شریف سے واپسی کی وہ رات کی وہ آندھیاں، راستے کے جوخم، تیز ہوا سے اڑتا ہوا بہلی کا پردہ، کسی کی آنکھیں میرے بدن پہ نہیں، میرے جی جان کی بھول بھلیوں میں کہیں پیوست۔ کسے معلوم تھا کہ میں ان کے ساتھ اپنا گھر آباد کر سکوں گی، ولیکن جے پور میں میرا گھر ان کی قبر بن جائے گا۔ میں ریزیڈنٹی میں بالکل محفوظ رہوں گا، تم بالکل فکر نہ کرو، بہت جلد واپس آؤں گا اور ہم اپنا گھر پھر آباد کریں گے۔ مجھے جو مرد چاہے گا، کوئی ضروری نہیں کہ میں بھی اسے چاہوں۔ لیکن نواب صاحب، ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھ جھپک گئی، لیکن جب اس کی نیند ٹوٹی تو دن اچھا خاصا نکل آیا تھا۔ باہر آنگن میں نیبو اور ہار سگار کے پیڑوں پر چڑیاں چہچہا رہی تھیں۔ بڑے پنجرے میں لال، جو جے پور سے اس کے ساتھ آئے تھے، خوب چہچہے ہو رہے تھے، اپنی سیٹیوں سے گھر کو سر پر اٹھائے ہوئے تھے۔ وزیر آستینہ چڑھا، دوپٹہ الگ رکھ، آبدار خانے میں دانت مانجھ کر منہ دھو رہی تھی کہ معلوم ہوا فیروز پور کا چوبدار دروازے پر حاضر ہے۔ اسے ڈیوڑی کے اندر بلایا گیا۔ وزیر جلد جلد منہ پونچھ کر دوپٹہ سنبھالتی باہر نکلی۔ چوبدار کے ساتھ ایک مزدور تھا، اس کے سر پر ایک بڑی پٹاڑی تھی۔ پردے کے پیچھے سے وزیر کی ذرا سی جھلک پا کر چوبدار نے جھک کر سلام کیا اور ذرا بلند آواز میں کہا، بی بی صاحب، بندگی عرض کرتا ہوں، حضور نواب صاحب نے ڈالی ارسال فرمائی ہے۔ مزدور یہیں منتظر ہے اور ایک رقہ بھی ہے۔ میں پردہ کرائے دیتی ہوں، مزدور کو اندر بھیج دو، رقہ ماما کے ہاتھ میں دے دو، وزیر نے کہا۔ چوبدار، جو وزیر کا سامنا کرنے کی امید میں تھا، تھوڑا مایوس ہوا، لیکن جی بہت اچھا کہہ کر اس نے ریشمی کپڑے میں لپیٹا ہوا مہر بند رقہ ماما کے حوالے کر دیا اور مزدور سے کہا،
چل بے، ڈالی کو اندر پہنچا دے، جلدی کر، واپسی میں دیر ہو جائے گی تو سرکار بد دماغ ہوں گے۔ ابھی لو جماعت دار صاحب، جھپاک سے اندر پہنچائے دیتا ہوں، کہہ کر مزدور نے ماما کے ساتھ گھر کے اندر آ کر پٹاری آنگن میں تخت پر رکھ دی اور سلام کر کے فوراً واپس ہو گیا۔ وزیر نے چوبدار کو 5 روپے اور مزدور کو 1 روپیہ انعام اور نواب صاحب کی خدمت میں بندگی اور آداب بھجوا کر انہیں رخصت کیا۔ پھر صبح کے تحفوں کی طرف متوجہ ہوئی۔ پٹاری میں سرخ گلابی عنبری سیب بھرے ہوئے تھے۔ وزیر نے خریطہ کھولا، اس میں عطر زعفران کی شیشی اور معطر افشانی کاغذ پر نہایت پاکیزہ خط شکستہ میں شعر لکھا ہوا تھا۔ نخل پر غنچہ شدو غنچہ گل گل نوبر، تو بیا تا نشود محنت گلزار ابس۔ وزیر پھڑک گئی، بھلا مارسٹن بلیک سے یہ نزاکتیں کہاں ممکن تھی؟ لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں کہاں جا رہی ہوں؟ جا رہی ہوں کہ لے جائی جا رہی ہوں؟ اسی شام کو وزیر نے نواب یوسف علی خاں کے یہاں ماما بھیج کر ملاقات کا وقت مقرر کرایا اور اگلے دن دھوپ چڑھتے ہی وقت مقررہ پر تراہا بیرم خان پر نواب یوسف علی خاں کی حویلی میں حاضر ہوئی۔ مجلی بیگم کو اس نے سلام کے بعد مختصراً حالات بتائے اور کہا کہ باجی تم اگر مناسب سمجھو تو میں نواب بھائی صاحب سے مشورہ کر لوں۔ بچی جان، بھلا اس میں مجھ سے مناسب نامناسب پوچھنے کی کیا بات ہے؟ ضرور پوچھو، چلو میں بھی تمہارے پاس بیٹھوں گی، اور ضروری ہوا تو میں بھی اپنی بات کہوں گی۔ آؤ بسم اللہ، میں نواب کو اندر بلواتی ہوں، تم اتنے میں گلوریاں چکھو۔ تھوڑی ہی دیر میں نواب یوسف علی خان صاحب زنان خانے میں تشریف لے آئے۔ ولیم فریزر کی دعوت میں ملاقات کے بعد آج ان کا ملنا پہلی بار ہوا تھا۔ نواب شمس الدین احمد خان کی چھوٹی بیگم کے یہاں آمد کے بارے میں انہیں پرچہ لگ چکا تھا، لیکن انہوں نے یہ بات منجلی پر بھی ظاہر نہ کی تھی۔ سرکار پر سب حال روشن ہے، لیکن مجھے ایک فکر یہ بھی ہے کہ بڑی باجی یا بابا جان کو کچھ بتاؤں یا ان سے پوچھوں یا نہ۔ چھوٹی بیگم، یہ تو آپ کا معاملہ ہے، میں نہ ہی بولوں تو خوب ہے۔ جب آپ جے پور سے واپس آئی تھی اس وقت بھی تو آپ اور انوری خانم کی بات چیت ہوئی تھی کہ نہیں؟ جی سرکار، اور میں نے انہیں بتا دیا تھا۔ تو پھر وہ دروازہ آپ نے خود ہی تیغا کر لیا ہے۔ نواب نے ایک لمحہ توقف کیا۔ اب معاملہ زیر غور میں سامنے کی بات یہ ہے کہ اختیار آپ کو ہے، مگر میں یہ ضرور کہہ سکوں ہوں کہ نواب شمس الدین احمد ہمارے دوست ہیں، ہم لوگ انہیں معتبر سمجھتے ہیں۔ لیکن ریزیڈنٹ بہادر؟ چھوڑیے ریزیڈنٹ بہادر کو، ان کا کیا ہے، آج یہاں ہیں، کل بدل کر کہیں اور بھیج دیے جائیں گے، نہیں تو ولایت کو پلٹ جائیں گے۔ یہ لوگ چند روزہ ہیں، نواب اور ان کی رعایا تو مستمر ہیں، یہیں رہیں گے، یہیں کے ہیں، بجا ارشاد ہوا۔ تو پھر اگر شمس الدین احمد کی شرطیں آپ کے مناسب حال ہوں اور ان کا سبھاؤ آپ کی توا کے موافق ہو تو بسم اللہ، حامی بھر دیجیے۔ اللہ آپ کا اقبال بلند کرے، بندی کے دل پر سے بہت بڑا بوجھ آپ نے ہٹوا لیا۔ وزیر نے نواب کو سلام کرتے ہوئے کہا۔ مجلی بیگم بھی متبسم ہو کر بولی، ہم کنیزیں آپ پر صدقے، اللہ آپ نے بڑی اچھی رائے دی، ماشاء اللہ، خدا نے آپ کے دل کو جامع جہانما کی طرح روشن بنایا ہے۔ سچی بات اس میں فوراً جھلک جاتی ہے۔ مجلی بیگم کے کھلتے ہوئے سندلی رنگ اور سڈول گردن پر ان کا روشن متبسم چہرہ بالکل سورج مکھی کا پھول لگ رہا تھا۔ صرف نواب ہی ان کے حسن سے آنکھیں نہیں سینک رہے تھے، چھوٹی کا تو یہ عالم تھا کہ اس کا جی کرتا تھا کہ بہن سے لپٹ جائے اور چٹاخ چٹاخ پیار کر ڈالے۔ آج بہت دن بعد اسے اپنا بدن لگ رہا تھا، اپنا جی اپنے قابو میں لگ رہا تھا۔ آج پہلی بار اس نے اپنی زندگی کے فیصلوں کے بارے میں خود کو تنہا و ماندہ حال نہ دیکھا تھا۔ نواب یوسف علی خاں کے یہاں سے رخصت لے کر وہ سیدھی اپنے سرکی والوں کے مکان میں آئی، سارا راستہ پالکی میں، اور اب سارا دن گھر میں گھوم گھوم کر بس اپنے کو دیکھتی رہی۔ اور جب اس مشغلے سے فرصت ہوئی تو نواب یوسف علی خاں کی باتوں پر غور کرتی۔ نواب نے شرائط کی بات کی تھی کہ اگر وہ شرطیں مجھے اپنے حال کے مناسب لگیں، لیکن اس کا مطلب کیا تھا؟
ظاہر ہے نواب صاحب نے یہ نہیں کہا تھا کہ شمس الدین احمد خان اگر نکاح کی شرط رکھیں تو منظور کر لیجیے۔ یہ معاملہ خود اس کے اوپر تھا کہ نکاح کی شرط اگر چاہے تو رکھے، یا اگر وہاں سے کوئی اشارہ نہ ہو تو اپنا اندیا خود ظاہر کر دے کہ میں بشرط نکاح خدمت کو حاضر ہوں، یا اگر وہ چاہے کہ نکاح کی بات ابھی نہ ہو تو وہی صحیح، پابند ہو کر ساتھ رہنے کی بات بھی ہو سکتی تھی، اور یہ بھی کہ رہوں گی اپنی ہی طرح اپنے ہی جھونپڑے میں، لیکن نواب کی ہو کر رہوں گی۔ مگر گزارا کیا ہوگا؟ ریاست کبھی جانا ملے گا کہ نہیں؟ بھلا کیا کبھی دو بول بھی پڑھوائے جائیں گے؟ اور وہ موا انگریز، منحوس کھوسٹ انگریز فریزر صاحب خدا جانے کتنی بیویوں کتنے لونڈوں کو اپنی بڑ بھوس میں نتھی کیے ہوئے ہیں۔ انگریزوں میں تو نکاح ایک سے کرتے ہیں، لیکن عارضی یا استمراری تعلق جتنے چاہیں رکھیں۔ اس حرام زادے کو تو میں چینی میں پیشاب کر کے اپنی صورت بھی نہ دیکھنے دوں۔ لیکن حاکم تو وہی ہے۔ مارٹن بلاک صاحب جیسے اس کے کتنے ماتحت ہوں گے۔ سنا ہے کلکتے کے بڑے لاٹ کے دربار میں اس کی بڑی اوبھگت ہے۔ پر نواب یوسف علی خان ٹھیک تو کہتے ہیں کہ ان لوگوں کی دوستی کا کیا اور کس کام کی، آج نہیں تو کل بھاگیں گے یا بھگائے جائیں گے۔ مرزا نوشا لاکھ انہیں اپنا دوست مانے، وہ تو دہلی والے بھی نہیں ہیں۔ انہیں یہاں کے بادشاہ کا درد کیوں ہوتا؟ خود کو غیر قوم نصرانی کے دامن دولت سے باندھنا چاہتے ہیں تو چاہیں، ہم ہندیوں کے لیے اس میں کیا دلکشی ہو سکتی تھی؟ پر یہ تو ہے کہ شاعر غرہ ہیں، ان کے ساتھ جو رہے گا اس کا بھی نام ہوتا رہے گا۔ مگر نہیں، کیا ضرور ہے کہ ایسا ہو؟ خواجہ حافظ اور امیر خسرو کی گھر والیوں کو یا ان کے کسی معشوق کو کسی نے پوچھا کہ ان کا نام کیا تھا، کہاں سے آئی تھیں، کس طرح مری، کس طرح جی؟ اس دنیا میں مرد ہی مرد ہیں، انہی کا راج ہے، انہی کا کاج۔ ہم لوگوں کو تو یہی بس ہے کہ انہیں جہاں تک ہو سکے اپنی مٹھی میں کیے رہیں۔ نواب اور ان کی رعایا اور ان کی ریاست تو ہر وقت کی ہے۔ انگریزوں کی طرح یہ شاعر بھی ہیں کہ یہ مصری کی مکھی ہیں، شہد کی مکھی نہیں۔ نہیں تو پھر دودھ کی مکھی کے بادیے میں گریں تو ڈوب ہی کے رہ جائیں، نہ اس گھاٹ تریں نہ اس گھاٹ اتریں۔ لیکن میرے ساتھ میں اور بھی تو کئی باتیں ہیں جن کا انفصال ضروری تھا، اور پھر میرے بچوں، میرے جگر بند امیر مرزا اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک بادشاہ بیگم کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے وہ دونوں تھے تو اے بی میم کے پاس، لیکن ان کا خرچ تو اسے ہی اٹھانا تھا، اور وہ انہیں کوئی اپنے سے تو جدا نہیں کرائی تھی۔ ملنا جلنا آنا جانا کبھی کبھی کا صحیح، لیکن سو تو ہوگا ہی۔ کاش امیر مرزا جلدی سے لکھنا سیکھ لیتا، یہ فارسی میں نہ صحیح ہندی میں خط تو لکھتا۔ ہائے وہ امیر خسرو صاحب کے کیا بول تھے، نہ آپ آویں نہ بھیجیں پتیاں۔ معشوقی تھوڑی سب کچھ ہے، عورت تو اولاد کا منہ دیکھ دیکھ کر جیوے ہے۔ مرد اس کے ماتھے کا سندور اور اس کے سر کا تاج ہوگا، لیکن جوان بیٹے سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں۔ جوان بیٹا تو موت کو شکار کر لائے گا، گھر کا اصل مالک تو اسی کو ٹھہرانا چاہیے۔ ان مرد لوگوں کا کیا ہے، عمریں زیادہ، عقل کم، تھوڑے دن بعد بدن بھی ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، مزے بھی جاتے رہتے ہیں۔ ہائے میرا امیر مرزا کیسا گبھرو جوان نکلے گا، مارٹن بلاک صاحب سے بھی ایک دو انگل نکلتا ہوا، لیکن میں انہیں کہاں سے دیکھوں گی، کیسے ان کی بڑھواڑ دیکھ کر نہال ہوں گی، خود ہی بے خانما ہوں گی، تو ان کے استقبال کے لیے چوکھٹ اور آستاں کہاں بناؤں گی؟ میں تو در در کی ٹھوکریں کھا لوں، لیکن میرے جگر گوشوں کو تو اللہ رکھے، عالی شان گڑھی اور حویلی نہیں تو اچھا بھلا شریفوں کا گھر تو چاہیے۔ نواب شمس الدین احمد خان صاحب جیسا گھر کہاں ملے گا؟ میں ان سے شرطیں ٹھہراؤں یا انہیں ہی شرطیں بھیجنے دوں؟ ان کے دل کو لگی ہے، آپ ہی آپ کہلاویں گے۔ میر محمد تقی صاحب کا مصرع بھی کیا مصرع ہے، ان شاعروں کا کیا ہے، نہ جانے کہاں کہاں سے سوچ کر کس پانی کی گہرائی سے ڈھونڈ لاتے ہیں۔ سر کو کاٹ کے ہاتھ پر رکھے آپ ہی ملنے جاؤں گا۔ ہائے وہ شعر کیا رنگ و سنگ میں شاہوار ہے، کاش میں اسی کے حسب حال ہو جاتی۔ جھک کے سلام کسوں کو کرنا سجدہ ہی ہو جاتا ہے، سر جاوے گو اس میں میرا، سر نہ پھرو میں لاؤں گا۔
عجب ہوتے ہیں شاعر بھی، میں اس فرقے کا عاشق ہوں، یہ بھی تو میر صاحب نے کہا تھا۔ ہائے میرے استاد میاں شاہ نصیر کو مواں نظام الملک لالچ دے کر دور دکن دیس لے گیا، نہیں تو میں کچھ شعر ہی موزوں کر کے نواب کی خدمت میں بھیجتی، کچھ تو ان کے دل کا حال کھلتا، کچھ میں اپنے دل کا حال ان سے کہتی۔ اس کمبخت اے بی میم صاحب نے کئی دن سے میرے بچوں کی خبر بھی نہ بھیجی، میں یہاں کس قدر تنہا ہوں اور جے پور جانا اب میری قسمت میں کہاں۔ اب تو یہی تمنا ہے کہ دلی کے خاک سے اٹھی تھی، اب اسی کی خاک میں کہیں زمین کا پیوند ہو جاؤں۔ بھلا کوئی اپنے منہ سے اپنا سراپا بیان کر سکتا ہے؟ غیر مرد سے اپنی باتیں میں کس طرح کہہ سکوں ہوں؟ لیکن مارٹن بلاک صاحب بھی تو غیر مرد تھے، اور جو سچ پوچھو تو غیروں کے غیر تھے، نصرانی الگ، نہ مذہب میں ایکا نہ ملت میں ایکا، مگر ان کی بات میں کیا کیا بیان کروں۔ اللہ نے خدا جانے کس مٹی سے ان کا خمیر گوندھا تھا، ان کے بدن میں کیا تاب و تب تھی۔ اور یہ ہمارے نواب شمس الدین احمد، وہ اپنے خیالوں میں ٹھٹک گئی جیسے اچانک کوئی کنواں یا کسی پہاڑی کا آخری سرا سامنے آ گیا ہو۔ ہمارے نواب صاحب، یہ میں کس حق سے یا کس مجبوری سے انہیں کہہ رہی ہوں؟ کیا میرا دل انہوں نے اٹھا منگوایا ہے، یا میں خود ہی انہیں نظر کرنے لگی ہوں؟ اسے نواب کی بات یاد آئی جو انہوں نے وقت رخصت کہی تھی، میرا دل مجھے چھوڑ کر کہیں چلا گیا ہے، اگر واپس آ کر دروازے پر دستک دے تو دروازہ مت کھولنا، کہہ دینا گھر میں کوئی نہیں ہے۔ اور اس نے بھی تو جواب میں کچھ کہا ہوگا، تو پھر کیا کوئی بات دونوں کے درمیان منعقد ہوئی کہ نہیں؟ اب اور کسے پہل کہتے ہیں؟ کیا اپنے ہاتھ سے کچھ لکھ بھیجوں، یا ان کی طرف سے کچھ اور نامہ و پیام ہو؟ لیکن اب نامہ و پیغام کس عنوان سے ہو؟ دیوان حافظ سے فال نکلواؤں؟ کیا کروں؟ مگر فال میں کیا خود نکالوں؟ سنتے ہیں کہ جس کی غرض ہو اسے خود فال نہ لینا چاہیے، برخلاف استخارہ، کہ استخارہ تو بہتر ہے کہ صاحب معاملہ خود استخارہ کرے۔ تو پھر میں کس سے کہوں؟ کیا اصیل کو بھیجوں کہ پتہ لگائے آیا یہاں آس پاس کوئی شانابین رہتے ہیں، اور وہ کیا یہاں آ سکیں گے؟ سوچتے سوچتے وہ تھک کر ہلکان ہو گئی۔ اسی ادھیڑ بن میں رات ہو گئی تھی، لیکن کچھ راہ سوچتی نہ تھی۔ تھوڑا بہت کھانا کھا کر وہ منہ دھو کر کلیاں کر کے پلنگ پہ جانے ہی والی تھی کہ اسے پنڈت نند کشور کا خیال آیا۔ پنڈت نند کشور اگلے وقتوں کے لوگ تھے، بڑے مانے ہوئے منجم، رمال اور شانابین۔ ایک زمانہ انہیں استاد مانتا تھا۔ چھوٹی بیگم کی نانی کے یہاں کبھی کبھی بڑے اصرار کے بعد چلے آتے تھے۔ اب تو اور بھی بوڑھے ہو گئے ہوں گے، کیا پتہ مر کھپ گئے ہوں۔ خیر ایک بات تو خاطر میں آئی، نیت شب حرام، صبح تو ہو، اس وقت اس پر مزید تأمل کروں گی، ضروری ہوا تو نانی جان کے یہاں خود چلی جاؤں گی۔ باقی آئندہ۔